اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سر سید احمد خان کی تفسیر ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں بیان کریں گے کہ تفسیر کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے، بلکہ ہم سر سید احمد خان کی خود کی جو رائے ہے اپنی تفسیر کے بارے میں صرف اور صرف اس کو بیان کر کے اور کچھ سوالات عوام و خواص کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو سر سید کے حوالے سے ایک اچھا تاثر یا اس کے عقائد و نظریات کے حوالے سے ایک بے راہ روی کا یعنی تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف مولویوں کے فتوے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم اسی لیے نہ مولویوں کی بات کریں گے نہ ہی کسی اور بندے کی بات کریں گے، ہم صرف اور صرف سر سید کی ہی تحریر کی بات کریں گے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حیات جاوید، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ یہ الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی جو سر سید کے شاگرد بھی تھے، اور جب اس کی سر سید احمد خان کی حیات لکھی جا رہی تھی تب سر سید کو یہ گاہے بگاہے دکھایا بھی کرتے تھے کہ یہ چیزیں میں لکھ رہا ہوں آپ کے بارے میں، تو اس کی تصدیق بھی کر دیں، تو وہ تصدیق بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی چیز جو ہے میں جو بات بتا رہا ہوں یہ حیات جاوید کے اندر بھی موجود ہے، اور جتنے بھی لکھنے والے ہیں حیات جاوید کے حوالے سے وہ سب یہی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی قریبی جو شاگردوں میں سے شمار کیا جاتا ہے الطاف حسین حالی کو، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ شائع کی ہے 7 سکائی پبلیکیشن، غزنی اسٹریٹ، الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ تو یہ علم عرفان پبلیشر ہیں، ان کے پاس کا سٹاک موجود ہے، ان سے آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 237-38 کے اندر لکھا ہوا ہے ایک عنوان کے تحت کہ تفسیر قرآن لکھنے کی غایت، یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تفسیر قرآن جو ہے وہ سر سید کی تفسیر لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ یعنی غرض و غایت یہ کہا جاتا ہے نا کسی موضوع کی غرض و غایت کیا ہے، تو سر سید کی جو تفسیر لکھنے کی غرض و غایت تھی وہ یہ تھی، میں بعینی ہی وہ عبارت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے سے سر سید کا مقصد جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے یہ ہرگز نہ تھا، یعنی کہ جو تفسیر لکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے قرآن پاک کی جو آیات بینات ہے اس کا مقصد، اس کی جو تفسیر ہے اس کی وضاحت ہے، وہ اس لحاظ سے مقصد نہ تھا۔ یعنی جو بالعموم جو حضرات مفسرین تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو وہ عمومی جو نقطہ نظر تھا وہ نہیں پایا جاتا تھا، کہ ہرگز نہ تھا کہ اس کے مضامین عام طور پر تمام اہل اسلام کی نظر سے گزریں۔ یعنی وہ یہ خود چاہتے تھے کہ اس کی جو ہے تمام مضامین جو ہیں وہ اس کی اہل اسلام کی نظر سے نہیں گزرنے چاہیے، وہ ایسی تفسیر انہوں نے لکھی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مولوی نہایت معقول اور ذی استدلال ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی تفسیر دیکھنے کا مشتاق ہوں، اگر آپ مستعار دیں یعنی ادھار دیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سر سید نے ان سے کہا کہ اگر کہ آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو یقین ہوگا، تو مولوی صاحب نے کہا الحمدللہ۔ پھر کہا کہ آپ حشر اور عذاب، ثواب اور بہشت یعنی جنت اور دوزخ پر اور جو قرآن میں قیامت کی نسبت بیان ہوا ہے سب پر یقین رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی مولوی صاحب نے کہا۔ سر سید نے کہا بس تو میری تفسیر آپ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مذکورہ والا عقائد پر پختہ یقین نہیں رکھتے، یا ان پر معترض یا ان میں متردد کا شکار ہیں، متردد ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ، اس کے رسول جیسے ملحد لوگ ہو گئے، یا منکر خدا لوگ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو لوگ ہو گئے، اس کے علاوہ ضروریت دین، حشر نشر، قیامت، عذاب و ثواب، جنت دوزخ، ان چیزوں کو جو نہیں مانتے، اس کے حوالے سے سر سید نے کہا کہ یہ میری تفسیر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تردد کا شکار ہیں، یعنی جو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت والے دن یہ معاملات ہوں گے، حشر، عذاب، ثواب، یہ کیا معاملات ہیں، یعنی تردد کا شکار ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ پھر الطاف حسین حالی نیچے ہی ایک اور جگہ ایک اور لکھتے ہیں عبارت، سر سید نے ایک موقع پر اپنی تفسیر کی نسبت کہا، یعنی ایک اور مقام پر کہا، یہ تو ایک مولوی صاحب آئے تھے تو ان سے ایک مکالمہ ہو گیا چھوٹا سا، ایک علیحدہ سے سر سید نے جو ہے ایک بات کہی تھی اپنی تفسیر کے حوالے سے، تو وہ بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر زمانے کی ضرورت مجھ کو مجبور نہ کرتی تو میں کبھی اپنے ان خیالات کو ظاہر نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے زمانہ مجبور نہ کرتا، اب پتہ نہیں وہ کون سے لوگ تھے
کس نظریہ نقطہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ جن کی بنیاد بنا کر سر سید نے اس تفسیر کو لکھا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر وہ لوگ مجھے نہ ملتے، ان خیالات والے لوگ، تو میں جو ہوں اپنے خیالات کو نہ ظاہر کرتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، لکھ کر اور ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے چھوڑ جاتا، اور یہ لکھ جاتا کہ جب تک ایسا زمانہ نہ آئے، اب کون سا وہ زمانہ نہ آئے؟ وہ کہتے ہیں نہ آوے اس کو کوئی کھول کر نہ دیکھے۔ اب یہ تو صراحتاً نہیں لکھا ہوا کہ کون سا زمانہ ہے کہ تب تک اس تفسیر کو محفوظ کر کے رکھا جائے، جب وہ زمانہ آ جائے تو اس تفسیر کو کھول کر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو آگے کہتے ہیں، اب بھی میں اس کو بہت کم چھپواتا ہوں اور یعنی بہت کم بیچتا ہوں، تاکہ صرف خاص لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ سر دست عام لوگوں میں اس کا شائع ہونا اچھا نہیں۔ وہ خود اپنی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری تفسیر جو ہے یہ عام لوگ بھی اس کو پڑھیں۔ یعنی اس تفسیر میں کیا تھا وہ خود سر سید نے بیان کر دیا کہ اس تفسیر میں خدا، اس کے رسول، عذاب، ثواب، حشر نشر، جنت، دوزخ، یعنی جن کو ضروریات دین میں سے یہ شمار ہوتے ہیں، جن کو ماننے میں بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ جو ایمان مفصل اور مجمل ہے، اگر بندہ اس کو ہی پڑھ لے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایمان کی کون سی 2 چیزیں ہیں، تو اس میں ساری لکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ اور پھر اگر ہم تفسیروں سے، یعنی سر سید ہی کی تفسیر سے اس کو چیزوں کو دکھائیں اور بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں، صراحتاً واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سر سید جو ہے وہ ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے، فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، جنت کا، دوزخ کا، ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے فتوے ہیں۔ مولویوں کے فتوے نہیں ہیں، ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہی، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلائے اس کا فیصلہ آپ کی عدالت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ ایک انصاف پسند مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ سر سید کے یہ جو عقائد و نظریات ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یا مولویوں نے کہی ہیں، یا مولویوں نے گھڑ لی ہیں، معاذ اللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولوی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ کسی معاذ اللہ کسی مسلمان بندے کو، اگر وہ مسلمان ہے، اس کو کافر قرار دینے کے لیے اپنی طرف سے باتیں کر لے، تو ایسی بات نہیں ہے، باتیں وہی ہوں گی۔ اور پھر خود سر سید نے جو ہے اپنی حیات کے اندر، حیات جوید ایک ایسی کتاب ہے سر سید کی، یعنی سوانح پر، کہ کوئی بھی اس سوانح کو، اس میں لکھی ہوئی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یعنی یہ ایسی ہے کہ یہ سب سے اولین اور سب سے مستند ترین حیات جوید شمار کی جاتی ہیں۔ تو اس کی جگہ، یعنی آج تک مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس حیات جوید جو سوانح سر سید ہے، اس کی جگہ آج تک کوئی کتاب نہیں لے سکی۔ یعنی ہر کتاب جو ہے، کوئی بھی اگر بندہ لکھتا ہے تو وہ اس کتاب کو چھوڑے بغیر اب سر سید کی سوانح کو مکمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سر سید ہی کی سوانح سے، سر سید ہی کی باتوں سے آپ کو ہم نے پیش کر دیا کہ سر سید کا ضروریات دین جو ہیں، اللہ اور اس کے رسول، عذاب، حشر نشر، ثواب، جنت، دوزخ، ان کے حوالے سے کیا نقطہ نظر تھا وہ خود آپ نے سن لیا۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے، بتانے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا